السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت کیسے ہیں مزاج گرامی؟ امید ہے آپ بعافیت ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ہم اس وقت مدینہ منورہ میں ہیں، آئے تھے عمرے کے لیے۔ یہ چاند کا مسئلہ عجیب و غریب ہے۔ لندن میں جو مولانا سمیع الدین قاسمی رہتے ہیں، انہوں نے ایک کلپ بھیجی ہے جو سوشل میڈیا پہ گشت کر رہی ہے کہ سعودی عرب میں چاند نظر آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ چاند جو ہے آج 2 ڈگری پہ تھا اور 2 ڈگری پہ چاند نظر نہیں آتا ہے، 9 ڈگری پہ نظر آتا ہے۔ اور آج چاند سورج گرہن بھی تھا، اور جس دن سورج گرہن ہوتا ہے اس دن چاند نظر نہیں آتا۔ لہٰذا ان کا اعلان غلط ہے، اپنی اپنی عبادت ٹھیک کر لیں۔ یہ ایگریمنٹ کے حساب سے انہوں نے اعلان کیا ہے، شرعی قانون کے حساب سے اعلان نہیں کیا ہے۔ اب تذبذب میں ہم کیا کریں؟ حضرت رہنمائی فرما دیں۔ ابھی 45 منٹ ہے، سحری کا وقت باقی ہے۔ کل ہم روزہ رکھ لیں اور عید پڑھ لیں حرم شریف میں، یا پھر عید پڑھ لیں اور اپنا روزہ بعد میں قضا کر لیں۔ کیا صورت ہوگی؟ میں منتظر رہوں گا، انتظار ہے مجھے شدت سے، پھر میں اس حساب سے طے کروں گا کہ کیا کرنا ہے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مولانا سمیع الدین صاحب کا بیان میں نے سنا، وہ حماقت کے اوپر محمول ہے۔ ریاض سے 180 کلومیٹر کے فاصلے پر سدیر شہر میں شہادت چاند دیکھنے کی ملی ہیں۔ 140 کلومیٹر کے فاصلے پر کوئی اور شہر ہے، وہاں سے شہادتیں موصول ہوئی ہیں۔ اس شہادت کی بنیاد پر وہ ہوا ہے، اور اگر وہیں کا مسئلہ ہے تو افغانستان کے متعدد شہروں کے اندر رویت ہوئی ہے، رویت عامہ ہوئی ہے۔ اس لیے ان کا یہ کہنا بالکل خلاف قاعدہ ہے، قواعد شرعیہ کے خلاف ہے۔ رہے علم ہیئت کے مسائل، بس وہ اپنی حد تک ہیں۔ شریعت کا قاعدہ اگر ان کے مد مقابل ہو جائے تو لہذا پھر شریعت کی بات چلتی ہے۔ اس لیے ان کی یہ بات شرعاً اور بالکل یعنی سمجھ کے خلاف بات ہے۔ اس سے پہلے بھی کینیڈا کے ایک عالم نے سب سے پہلے میرے پاس یہ بھیجا تھا، پھر میں نے ان سے بات چیت کی، میں نے سمجھا تو ان کی سمجھ میں بات آئی۔ یہ سب غلط بات ہے۔ پورے عامت المسلمین کا تختیہ کرنا یہ انتہائی اعلیٰ درجے کی حماقت ہے۔ بہرحال آپ عید منائیے اور اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرمائے، اور سب ساتھیوں کو سلام کہہ دیجیے گا، بچوں کو السلام علیکم۔ ہاں، اتنی بات ضرور رہ گئی کہ چونکہ آپ کی رمضان کی شروعات انڈیا سے ہوئی تھی، اس لیے آپ کے روزے 28 ہوں گے، ایک روزے کی قضا بعد میں کرنی پڑے گی۔ اور اگر کبھی رابطہ ہو جائے تو آپ مولوی سمیع صاحب سے پوچھئے کہ بھائی شرع چغمینی کا وہ کون سا قاعدہ ہے جو اس بات کو بتا رہا ہے کہ قواعد شرعیہ کے سامنے وہ علم ہیئت کے قاعدے کی کیا حیثیت ہے۔ اور یہ جب ہے جب کہ علم ہیئت کے قواعد معلوم بھی ہوں۔ وہ شرع چغمینی علم ہیئت کی بڑی تفصیلی کتاب ہے، ذرا اس میں کہیں لکھا ہوا ہو تو ذرا ان سے پوچھئے گا۔ وہ ان کے بارے میں لوگ بتاتے ہیں کہ ساری باتیں ایسی ایسی کہتے رہتے ہیں، حالانکہ شریعت نے اپنے احکام کا مدار احکام فطریہ پر، امور فطریہ بدیہیہ پر رکھا ہے۔ وہ علم ہیئت کی باریکیاں، اس کی تدقیقات کے اوپر نہیں رکھا۔ جب رویت ثابت ہو گئی اور شرعی اعتبار سے وہ ثابت ہو گئی، اس کو مان لیا جاتا ہے۔ اس سے عامت المسلمین کا تختیہ اور حکومتوں کا تختیہ کرنا، وہ اس کا انجام کیا ہوگا اس کے اوپر خود ہی غور کر لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو صراط مستقیم پر گامزن فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ حضرت، بہت بہت اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ طبیعت بالکل مطمئن اور منشرح ہو گئی، اور ابھی اذان ہو رہی ہے فجر کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو عید مبارک، ہم سب کا سلام، بچوں کو دعائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان میں کچھ احباب عمرے کے لیے گئے ہوئے تھے،
جب سعودیہ میں چاند کا اعلان ہوا تو بندہ فقیر سے رابطہ کیا، یہ صورتحال ہے، تو میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ عید کیجئے، اس لیے کہ شریعت مطہرہ نے احکام شرعیہ کا مدار امور فطریہ پر رکھا ہے، علم ہیئت کی تحقیقات پر نہیں ہے۔ اسلامی حکومتیں کیلنڈر پر مدار رکھیں، یہ بات بندے فقیر کی سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ عامۃ المسلمین خلاف قاعدہ شریعت کام کریں، مجھے یہ توقع نہیں ہے۔ خلیجی ممالک میں رویت کی بنیاد پر چاند کا اعلان ہوا ہے، اس کی خبریں موصول ہوئی ہیں، اور بندہ فقیر عامۃ المسلمین سے یہی توقع رکھتا ہے، اور اصل علم اللہ کو ہے فقط والسلام۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ کا SMS سنا، بندہ فقیر مولانا سمیر الدین صاحب سے واقف نہیں ہے، مگر مسئلہ سمیر و حمیر پر موقوف نہیں، امیر کا حکم بھی حکم شرعی کے سامنے لغو شمار کیا جاتا ہے۔ شریعت نے اپنے احکام شرعیہ کا مدار علم ہیئت کی تحقیقات پر نہیں بلکہ امور فطریہ پر رکھا ہے، اور قاعدہ شرعیہ کے سامنے کسی فن کے اصول و قواعد کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ شرح چغمینی، تصریح، تشریح الافلاک، رسالہ فتحیہ وغیرہ کا کوئی قاعدہ، یا طول البلد اور عرض البلد کا کوئی ضابطہ، یا کواکب سیارہ میں سے کون سا کب کس برج میں ہے، یا شمس و قمر کی رفتار کا تعین و تقدیر، نیز فلک اطلس اور فلک الثوابت کا کوئی ضابطہ شرعی قاعدے سے متصادم نہیں ہو سکتا ہے۔ ریاض سے 180 کلومیٹر کی مسافت پر سدیر نامی شہر ہے، نیز 140 کلومیٹر کی مسافت پر تمیر نامی شہر ہے، یہاں سے رویت عامہ کی شہادتیں موصول ہوئی ہیں، یعنی ان دونوں جگہوں سے رویت عامہ کی خبر موصول ہوئی ہے۔ نیز افغانستان میں رویت عامہ ہوئی ہے۔ ان تمام وجوہ و شواہد کے سامنے کسی کے قول کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ عامۃ المسلمین اور اتنی حکومتوں کا تخطیہ کا مطلب کسی معالج کے پاس جانا ہے۔ بہرحال مسلم حکومتوں کو بیہودہ طریقے سے جھوٹا کہنا حرام ہے، والعلم عند اللہ فقط والسلام۔